گا۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پچھلے پارے میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اللہ نے آپ کو بادشاہت نبوت عطا فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ پیغمبر ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض پیغمبروں سے اللہ نے کلام کیا، بعض کو بہت اونچا درجہ دیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے واضح دلائل دیے، اور جبریل روح القدس کے ذریعے آپ کو طاقت دی۔ تو پیغمبروں کے مختلف مقامات ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد جو بعد والے لوگوں میں جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پیغمبروں کی تعلیمات ادھوری تھیں، بلکہ یہ آپس میں نفرت، دشمنیوں کی وجہ سے اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حق کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں جھگڑے ہوئے۔ اسی میں اللہ نے ہمیں حکم دیا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اسی پارے میں قرآن مجید کی افضل ترین آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں اس کو نازل کیا۔ میں صرف اس کا لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے؟ جو تمہارے سامنے اور گزر چکا سب کچھ جانتا ہے، اور تم اللہ کے علم میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تمہیں علم دے۔ اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو پھیلی ہوئی ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ برتر اور عظمت والا ہے۔ اسی میں اللہ نے بتایا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، ان اسلام قبول کروانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اور گمراہی ایک دوسرے سے ممتاز ہو چکے ہیں۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو اللہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا، اور جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جو پھانسی نہیں ہونے والی تھی اس کو قتل کر دیا۔ تو کہا یہ میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، بلکہ اس سے پہلے ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جب اٹھایا تو ان کا گدھا سڑ چکا تھا، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا اور بتایا کہ دیکھو میں اس کو کیسے ہڈیاں لگاتا ہوں۔ ایک دم پورا وہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقین کر لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تو یہ یقین نہیں ہے؟ فرمایا اللہ مجھے یقین ہے، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، 4 پرندے آپ نے ان کے گوشت ٹکڑے کر کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیے، پھر جس آواز سے ان کو مانوس کیا تھا، تو جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا اس آواز سے پرندے کو پکارتے وہ اڑتا ہوا آ جاتا۔ تو یہ قدرت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی۔ اس پارے میں اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی ہے، بہت زیادہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا کرو۔ اور یہ رکوع پھر شروع ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، قیامت تک یہ اجر بڑھتا رہے گا۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ غریب کو کھلانے کے بعد احسان نہ جتلایا کرو، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ پہلے اس سے معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ صدقہ دے کے پھر اس پر احسان جتلا کے اس کو عار دلانا۔ اور جو لوگ احسان کر کے جتلاتے ہیں ان کی مثال دی گئی جیسے چٹان پہ پتھر پہ ایک گرد ہوتی ہے معمولی سی جس میں کچھ بھی اگ نہیں سکتا، لیکن بارش ہو وہ گرد بھی غائب ہو جائے، تو تھوڑا سا عمل کیا وہ بھی تم نے احسان جتلا کے برباد کر دیا۔ اور اللہ نے ایک اور بہترین مثال دی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایک باغ ہو اور بڑھاپے میں جب پھل کھانے کا وقت آئے تو وہ باغ برباد ہو جائے؟ تو اسی طرح تم نے نیکیاں کر کے باغ لگایا آخرت میں، لیکن احسان جتلا کے ریاکاری کر کے اس باغ کو آگ لگا دی اس وقت جب تمہیں پھل کھانے کا وقت آیا اور نیکی کا اجر تمہیں ملنے والا تھا، تو یہ کس قدر حسرت اور بربادی کی بات ہوگی۔ اور اللہ نے حکم دیا
کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دل سے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہترین باغ ہو جس میں اتنا زرخیز ہو کہ ذرا سی بارش ہوتی اور وہ بہترین پھل دینا شروع کر دیتا ہو۔ تو اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہوگا، اس کا پھل اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ ہوگا۔ اور اس میں بتا دیا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور جان کر گھٹیا چیزیں صدقہ نہ کیا کرو جو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ جو کام کی چیز نہیں ہے اس کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اسی کا ارادہ کرنا اور زکوٰۃ میں گھٹیا چیز نکالنا، اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو، کیونکہ اللہ غنی اور حمید ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور پھر اس مضمون کو اللہ نے خرچ ختم کیا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے، اور نہ قیامت کے دن ان میں کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ صدقے کے مقابلے میں سود ہے، تو اللہ نے سود کھانے والوں پر کے لیے شدید وعید بیان کی، فرمایا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پھر اس میں سورہ بقرہ کی آخری رکوع سے پہلے کا جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت مدایت نازل کی، جو مداینت جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی پیسوں کا لین دین ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو یا ادھار کا معاملہ ہو، تو اسے لکھا کرو اور گواہ بھی بنایا کرو، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنایا کرو، تاکہ آپس کے معاملات میں تم سیدھے رہو اور لڑائی جھگڑوں کا اندیشہ نہ ہو۔ اور پھر اس سورت جو سورہ بقرہ کو ختم کیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس پہ ختم کیا کہ بنی اسرائیل تو کہتے تھے سمعنا و عصینا، مگر تم یوں کہا کرو سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے تیرے احکام سن لیے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے ہم نے سن لیے اور ہم اطاعت نہیں کریں گے، لیکن تم کہو اے اللہ سورہ بقرہ میں ہم نے جو کچھ سنا ہے دل و جان سے ہم اس کو قبول کریں گے، اور ہم دل و جان سے اس پر عمل کریں گے۔ اور اس دعا پہ ختم کیا کہ یوں دعا مانگا کرو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہمیں نہ مؤاخذہ کرنا، ہمیں پکڑنا نہیں، اور اتنا بوجھ ہم پہ نہ ڈال جتنا پہلی امتوں پہ ڈالا، اور جس چیز کی ہم میں طاقت نہیں ہے اللہ اس کا ہمیں مکلف نہ بنانا، ہمیں معاف کر، ہم پر رحم، ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم کر، تو ہمارا دوست ہے، اور اسلام دشمن قوتوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا شان نزول ہے کہ عیسائی نجران سے کچھ عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے، تو سورہ آل عمران نازل ہوئی جس میں اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور حکم دیا گیا کہ یہ جو وسوسے دل میں ڈالتے ہیں اور متشابہ آیتوں کو پیش کرتے ہیں، تو دعا مانگا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہمارے دلوں کو اسلام پہ آنے کے بعد اس میں کجی پیدا ہونے سے بچانا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے مناظرے کا ذکر کیا، اور بہت ڈیٹیل ہے اس میں کہ ان کو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی طرح ہے، جب آدم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہو گئے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور جنت کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان جو ان مردوں کے دل میں ہم نے جو مزین کر دیا ہے عورتوں کو، بیٹوں کو، اور سونے چاندی کے ڈھیروں کو، اور گھوڑے اور اچھی سواریاں اور بینک بیلنس، تو اللہ فرماتے آؤ میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں، جنت ہے جس کے تحت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ازواج مطہرۃ، وہاں تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ملے گی، تو اس جنت کی طرف دوڑنے کی فکر کرو۔ اور پھر اہل جنت کی علامات بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ مباہلے کا چیلنج بھی کیا گیا ان کو، عیسائیوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ ان میں بہت سے لوگ تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان کو مسلمانوں کو چھوڑ کر انہیں اپنا دوست مت بناؤ، اور اگر تم ان سے خفیہ دوستیاں کرو گے تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تو اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس پارے میں حضرت عمران کی آل کا تذکرہ کیا. عیسائیوں سے چونکہ مکالمہ ہو رہا تھا تو حضرت مریم کی حیثیت بیان کی کہ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا بیان کیا جو حضرت مریم کے خالو تھے. یہ سب نیک لوگ تھے, شرک سے بالکل دور تھے, پاک تھے. اور بتایا کہ حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی تھی, میرے اولاد ہو جائے, بچہ ہو جائے تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی, لیکن وہ لڑکی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا. حضرت مریم کو اللہ نے خوشخبریاں دیں جب بالغ ہوئی ہیں, اور بہت زیادہ عبادت گزار تھیں, بے موسم پھل ان کو ملا کرتے تھے. اللہ نے خوشخبری دی کہ اے مریم, میں تیرے بدن سے ایک بیٹا پیدا کروں گا جس کا نام مسیح ہوگا, اور وہ لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں ہم کلام ہوگا. اللہ اسے تورات, انجیل اور الکتاب, جس جمہور سے مراد الکتاب سے مراد قرآن ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں میں, تو کتاب کا علم بھی عیسیٰ ابن مریم کو میں دوں گا. اور ان کو بہت سارے معجزے ملے کہ نابینا لوگوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے, بینائی واپس لوٹ آتی تھی, کوڑ کے مریض کو شفا مل جایا کرتی تھی, اور بہت سارے معجزے کہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے, پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا. تو یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں مریم کے بطن سے ہم نے ایک ایسا بیٹا پیدا کیا. حضرت مریم کو بے موسم پھل کھاتا حضرت زکریا نے دیکھا تو کہا کہ اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور یحییٰ علیہ السلام آپ کو عطا کیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی یہودیوں کی طرف سے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی, اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے میں تجھے نجات دے دوں گا. اللہ نے اہل کتاب کو بڑے نرم انداز میں تبلیغ کی ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب تم کیوں حجت بازی کرتے ہو؟ تمہاری کتابوں میں بھی توحید لکھی ہوئی ہے, تم نے کب سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا؟ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. پھڈا ختم کرو, جھگڑا ختم کرو, اس بات پر آ جاؤ اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کی عبادت کریں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں کو خدا نہیں بنائیں گے کہ ان کو انہوں نے حق دے دیا تھا کہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہے حرام کر دیں. حلال و حرام کا پورا رائٹ دے دیا تھا انہوں نے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اس کی تمہارے مذہبی رہنماؤں کو اجازت نہیں ہے. اہل کتاب کی ایک شرارت کا بھی تذکرہ کیا. بعض یہود و نصارہ اسلام قبول کرتے اس نیت سے کہ ہم واپس پلٹ جائیں گے تاکہ مسلمانوں کے دل میں اسلام کے بارے میں وسوسے پیدا ہو. یعنی صبح اسلام قبول کریں گے, رات کو واپس ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے. تو مسلمانوں کے ان کی سازش سے آگاہ کیا گیا کہ یہ پروپیگنڈے کے تحت بعض لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور پھر اسلام سے نکلیں گے. یہ ان کا پہلے سے پلان بن چکا ہے. تو مسلمانوں کو پہلے سے ہوشیار کر دیا گیا. اور اس میں اللہ نے بتایا اس پارے کے آخر میں کہ اے نبی آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور ان کی اولادوں پر وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم, جو کچھ ان پیغمبر اور ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے پیغمبروں پر جو کلام نازل ہوا اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں پر, سب پر ہم یقین رکھتے ہیں. اور اللہ نے ببانگ دہل اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اگر اختیار کرو گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا, اور ایسے لوگ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہیں. یہ اس رکوع کا کچھ, اس پارے کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.